آج ہم ایسے دو دوستوں کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، مگر اچانک یہ دو دوست 20 سالوں کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ ہم تب ملیں گے جب ہم کچھ بنیں گے، جب ہمارا نام ہوگا، جب ہمارا کام ہماری پہچان بنے گا۔ مگر قدرت کچھ الگ کھیل کھیل رہی تھی۔ مزید کیا ہوتا ہے یہ تو کہانی پڑھ کر ہی پتہ چلے گا، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نیو یارک کی گلیوں میں ہر طرف اندھیرا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایسے میں کہیں سے ایک پولیس والا پیٹرولنگ کرتا ہوا آتا ہے۔ شاپس بھی کلوز تھیں، ایک آدھی کھلی ہوئی تھی کیونکہ سردیوں کی رات تھی تو سب اپنے گھروں میں تھے۔ مگر دور سے پولیس والے کو ایک آدمی نظر آتا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس آدمی کا نام باب ہے۔ اور جیسے ہی یہ باب پولیس والے کو دیکھتا ہے تو یہ سہم سا جاتا ہے، مگر فوراً کہتا ہے کہ سرکار میں یہاں پر اس سنسان راستے میں کھڑے ہو کر اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔ پولیس والا جب یہ سنتا ہے تو پھر سے پوچھتا ہے، اچھا تو کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ سر میں اپنے اس دوست کا انتظار کر رہا ہوں جس کے ساتھ مل کر میں نے زندگی کے بہت خوبصورت دن گزارے تھے، اور میں یہاں پر اپنے پرانے دوست کے ساتھ طے کیے گئے وقت پر ملنے آیا ہوں۔ پولیس والا جب یہ سنتا ہے تو پوچھتا ہے کہ وہ طے کیا گیا وقت کتنا تھا؟ یہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ ہم دونوں نے آج اس جگہ پر 20 سال بعد ملنا تھا۔ پولیس والے کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ لڑکا کہتا ہے کہ سر آپ کنفیوز نہ ہوں، میں آپ کو تفصیل ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ سر میں اور میرا دوست نیو یارک میں رہتے تھے، ہم دونوں بھائیوں کی طرح تھے۔ میرا ماننا تھا کہ نیو یارک کے باہر زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر میرا دوست مجھ سے الگ تھا، وہ الگ سوچتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ باب ایسا نہیں ہے، نیو یارک سب کچھ ہے، اور نیو یارک سے باہر کامیابی سکسیس حاصل کرنا مشکل ہے باب۔ تو یہی بات ثابت کرنے کے لیے سر میں اور میرے دوست نے خود کو چیلنج دیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم آج سے ٹھیک 20 سال بعد اس جگہ پر جہاں پر سر میں آج کھڑا ہوں یہاں پر ملیں گے اور دیکھیں گے کون کتنا کامیاب ہوا ہے۔ میرے دوست جمی نے نیو یارک میں رہ کر کتنی کامیابی سمیٹی ہے، اور میں نے جو نیو یارک سے باہر رہ کر 20 سال گزارے ہیں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔ یہ سب سر آج میرے دوست سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ پولیس والا یہ سب سن کر کافی حیران ہو رہا تھا، اور مزید پولیس والا پوچھتا ہے، کیا تم لوگ کبھی اس 20 سال کے دوران ملے تھے؟ تو یہ لڑکا باب کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو لیٹر کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، بس سر یہی ہمارا کانٹیکٹ تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے ہم ایک دوسرے کو لیٹر نہیں لکھ پائے سر، کیونکہ ہمارے جو ایڈریسز تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے۔ لیکن سر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دوست جمی وعدے کا پکا ہے، وہ یہاں پہ مجھے ملنے ضرور آئے گا، وہ ہماری طے کی گئی جگہ پر ضرور آئے گا، اتنا تو مجھے یقین ہے سر۔ باب اپنی یہ بات ختم کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے گھڑی کھولتا ہے، اور جس پر چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوتے ہیں۔ خیر پولیس والا باب کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نیو یارک سے باہر رہ کر کافی پیسے تم نے کما لیے ہوں گے، کافی لگ رہا ہے کہ کچھ کمایا ہے۔ باب یہ سن کر کسی کنکرر کی طرح فاتحانہ انداز میں جواب دیتا ہے کہ سر بہت محنت کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے دوست جمی نے بھی کچھ تو محنت کر لی ہوگی نیو یارک میں رہ کر۔ ارے سر 10 بج گئے ہیں، مجھے لگتا ہے میرا دوست آنے والا ہے۔ یہ بات کر کے باب پولیس والے کو کہتا ہے کہ سر ایسا ہے کہ نیو یارک والے جو کام پکڑتے ہیں سر اسی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن سر جہاں پر میں گیا تھا وہاں پر ایسا نہیں ہے، اور میرا کام تو سر کچھ الگ ہی تھا۔ مجھے ہر روز چالاک کلیور لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا تھا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی تھی، ان کے ساتھ چالاکی سے
کلیور پن سے بولنا پڑتا تھا، تبھی میرا گزارا ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے سر کہ مجھے لگتا ہے، ایسا میرا ماننا ہے کہ میں نے جمی سے زیادہ دولت کما لی ہے۔ پولیس والا یہ سب سن کر کہتا ہے کہ باب ایسا ہے، اب میں چلتا ہوں، پیٹرولنگ کرنی ہے مجھے، اور دعا ہے کہ تمہیں تمہارا دوست اس جگہ پر مل جائے۔ ویسے بھی وقت بہت ہو چکا ہے باب، تم بھی اب انتظار کرتے کرتے تھک سے گئے ہو۔ ارے نہیں سر، میں بس آدھا گھنٹہ مزید انتظار کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ خیر، پولیس والا ڈنڈا گھماتے ہوئے گڈ نائٹ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب باب اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سگریٹ سلگاتا ہے اور ایک کارنر سے لمبے سے قد والے انسان کو اپنی طرف باب آتے ہوئے دیکھتا ہے، جو آتا ہے اور آتے ہی مجھے کہتا ہے کہ باب، اور میں کہتا ہوں جی میں باب ہی ہوں۔ ارے جمی میرے دوست، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، بہت سالوں بعد دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے؟ دوست تم کافی لمبے ہو گئے ہو۔ خیر، جمی یہ سب سن کر کہتا ہے کہ باب تمہارے 20 سال کیسے رہے؟ باب کہتا ہے کہ میرے 20 سال میں نا جمی بہت کچھ بدل چکا ہے دوست، زندگی نے بہت کچھ سکھایا ان 20 سالوں میں۔ جمی یہ سن کر کہتا ہے کہ باب ایسا ہے، آگے چل کر نہ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دونوں دوست اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پر چلتے جا رہے ہیں۔ باب نے جو کمایا تھا اس کی سٹوریز بتاتا جا رہا ہے۔ ایک طریقے سے نا یہاں پہ ہم باب کو دیکھتے ہیں کہ وہ دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ایک قسم کا جتلا رہا ہے، جمی کو بتا رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جمی خاموشی سے باب کی باتیں سن رہا تھا، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب جا رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں روڈ پر۔ رات اندھیری تھی، بس مشکل سے نا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ دونوں باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں کہ راستے میں نا ایک شاپ آ جاتی ہے جہاں پر لائٹ تھی، روشنی تھی۔ باب جیسے جمی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ہو تم جمی نہیں ہو سکتے، اتنا تو میں اپنے دوست کو پہچانتا ہوں۔ یہ شکر ہے تمہارے چہرے پہ لائٹ پڑی ہے، بتاؤ کیوں جمی بن کر ناٹک کر رہے ہو؟ تو وہ جمی کے بھیس میں آیا انسان کہتا ہے کہ مسٹر باب، آپ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ شکاگو میں کیا کرتے تھے اور اتنے بڑے انسان کیسے بنے۔ اور ہاں باب، یہ لیٹر پڑھ لو جو تمہارے دوست نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو باب وہ لیٹر لیتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، جس میں جمی لکھتا ہے، غور سے سنیے گا۔ جمی کہتا ہے، ڈیئر باب، میں تمہیں ملنے آ رہا تھا، مگر جب تم نے سگریٹ سلگائی تو تمہارا چہرہ مجھے دور سے نظر آ گیا تھا۔ تمہیں تو پورے شکاگو میں ڈھونڈا جا رہا ہے، میں تمہیں خود اریسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا دوست، کیونکہ تمہارا اور میرا ریلیشن بھائیوں والا ہے، اس لیے وہاں سے تمہیں دیکھ کر میں نکل گیا اور سمپل ڈریس میں کھڑے پولیس آفیسر کو تمہارے پاس بھیج دیا تھا، تمہارا دوست جمی۔ یہ سب کچھ جب باب پڑھتا ہے تو باب کو اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جمی ان 20 سالوں میں پولیس والا بن چکا تھا اور باب ایک مجرم بن چکا تھا، ایک طرح سے جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ کہانی بھی کچھ اسی نوٹ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جرم کے راستے چاہے جتنے بھی خوبصورت ہوں، ان میں جتنی بھی بیوٹی نظر آئے، ان راستوں کی ریالٹی، حقیقت اتنی ہی بدصورت ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور ان میں کون سا کریکٹر آپ کو اچھا لگا۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔